جی جی تو وہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تو جی جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ گیا. وہ گیا ایونٹ ایسا ایونٹ کہ ایونٹ ایونٹ خرجہ نہیں. خرجہ کا مطلب تو ہوا, خرجہ کا کیا مطلب ہوا؟ خارج کرنا, نکلنا. جی جی وہ گیا ذهب, وہ گیا ذهب. ذهب. اچھا ذهب کا کیا مطلب ہوا؟ وہ گیا. وہ گیا. اس کا جو فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ تھرڈ پرسن غائب, تھرڈ پرسن میسکولن. کیا ہے مسکولن کیا کہلاتا ہے؟ ہاں وہ ہے نا اس کا فاعل ہے ہوا. ہوا. ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ذهبت, کیا مطلب ہوا؟ ذهبت, ذهبت کا مطلب ہوا تم گئے, سنگولر کے. تو گیا. جی میں آپ سے کہتا ہوں ذهبت کا مطلب ہوتا ہے میں گیا. اب مجھے ایک بات بتائیے, جب میں نے آپ سے کہا ذهبت تو گیا, جی اور جب میں نے آپ سے کہا ذهبت میں گیا, تو مجھے بتائے اس میں فاعل آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ جی obvious ہے نا, معلوم ہے. جی جب میں نے آپ سے کہا ذهبت تو گیا, تو مجھے معلوم ہے کون کس سے بات کر رہا ہوں میں, فاعل معلوم ہے مجھے. جب میں نے کہا ذهبت میں گیا, تو مجھے معلوم ہے میں ہی فاعل ہوں, مجھے معلوم ہے. لیکن جب میں آپ سے کہتا ہوں ذهب وہ گیا, تو آپ کو معلوم ہے کون گیا؟ نہیں, کیونکہ ہم نے ضمیر یوز کیا ہے نا اس میں. ضمیر تو یہاں بھی یوز ہوئی نا, ذهبت انت, ذهبت انا, ضمیر تو یہاں بھی ہوئی. سر ہمیں ذهب یہ ہے کہ ذهبت آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. جی تو آپ کو معلوم ہے فاعل کون ہے. ذهبت تو میں خود ہی ہوں نا فاعل, میں گیا. جی فاعل تو میں خود ہی ہوں, تو مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہ فاعل کون ہے. نہیں. لیکن جب میں نے آپ سے کہا ذهب, تو اس کا مطلب ہے وہ گیا, تو وہ کون گیا مجھے نہیں معلوم. وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اونٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی مسلمان, کوئی بھی ہو سکتا ہے. یس سر. لیکن مجھے نہیں معلوم. ایسے ہی ہے. یس سر. ایسے ہی. تو میں نے آپ سے کہا کہ جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء, فاعل اور مفعول, فعل اور ایک فعل اور دوسرا فاعل. اب آپ کو یہاں سے ایک چیز پتہ چل گئی کہ فاعل جو ہے وہ دو قسم سے ہو سکتا ہے. ایک فاعل ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں, فاعل دو قسموں سے آ سکتا ہے. ایک جس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمائر, اور دوسرا ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسم ظاہر. یعنی دو قسم سے فاعل آ سکے گا, یا تو فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں آئے گا, یا فاعل جو ہے نا وہ ظاہر کی صورت میں آئے گا. فاعل جو ہے وہ دو قسم سے آ سکتا ہے, ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے, اور فاعل جو ہے وہ ظاہر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جیسے مثال کے طور پہ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جمیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے کہ اس کے اندر میں آپ کے سامنے کچھ کلمے بیان کر رکھتا ہوں. مجھے بتائیے کہ اس میں فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر؟ کچھ نے پڑھا, یہ تو ظاہر ہے. ظاہر ہے. اس نے پڑھا,
کچھ جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں ہی ہے بیسیکلی. ضمیر ہے نا, اس نے پڑھا, آپ کو نہیں پتا کس نے پڑھا. تو آپ کا جو فائل ہے وہ ظاہر لگ رہا ہے آپ کو کہ ضمیر لگ رہا ہے؟ ضمیر لگ رہا ہے. ضمیر لگ رہا ہے. لڑکے نے پڑھا, یہ تو ظاہر ہے. یہ ظاہر ہے. آدمی نے پڑھا, یہ بھی ظاہر ہے. میں نے پڑھا, یہ ضمیر, یہ ظاہر ہے اور ظاہر ضمیر ہے. بھی ہے. تم دونوں نے پڑھا, یہ بھی ظاہر ہے. یہ بھی ظاہر ہے. ان سب نے پڑھا, یہ ظاہر نہیں ہے. یہ ضمیر ہے. ضمیر ہے. یہ ضمیر ہے. مسلمانوں نے پڑھا, ظاہر ہے. مردوں نے پڑھا. ظاہر ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے سامنے میں نے کچھ جملے رکھے جس میں سے آپ نے بتایا کہ کچھ ظاہر ہے اور کچھ ضمائر ہے. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس جگہ پہ لگا کہ ضمیر ظاہر ہو سکتا ہے؟ فرسٹ پرسن میں, یعنی کہ میں نے پڑھا. نہیں سوری, میں آپ کو تھوڑا سا غلط سوال پوچھ گیا. آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کس جگہ پہ آپ کو فائل پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ فائل جو ہے وہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ نہیں, جس کے بارے میں آپ کو شک ہوگا, فائل آپ کو نہیں پتا چل رہا, وہ کون سے سیغے ہو سکتے ہیں؟ وہ تھرڈ پرسن کا واحد ہو سکتا ہے. سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن کے اندر فائل آپ کو پوچھانے کی ضرورت ہی نہیں. تھرڈ پرسن ایک ایسا آپ کا فارم ہوگا کہ جس کے اندر آپ کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ فائل آپ کو نہیں معلوم, وہ دونوں گئے, وہ گیا, وہ سب گئے, آپ کو نہیں معلوم کون ہو سکتا. فائل کبھی بھی آپ کا نہیں ہو سکتا. لیکن جب سیکنڈ پرسن ہوگا یا فرسٹ پرسن ہوگا, اس میں تو فائل آپ کو لازمن ملے گا ہی ضمیر کی شکل. تھرڈ پرسن میں بھی ضمیر کی شکل میں مل سکتا ہے, لیکن تھرڈ پرسن کے اندر ظاہر بھی مل سکتا ہے. تھرڈ پرسن پہ آپ کو ظاہر بھی مل سکتا ہے. تو جب میں نے آپ سے کہا کہ فائل کی اب دو کنڈیشن ہو سکتی ہے, وہ یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر کی صورت میں ہوگا, تو یہاں آپ کو 2-3 پوائنٹ نوٹ کرنے پڑیں گے. پہلا پوائنٹ یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو جو فائل ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے یا ظاہر ہے. سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی جملہ دیکھیں گے, کوئی بھی آیت دیکھیں گے, آپ نے اس کو ہمیشہ ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب بھی فیل آئے گا آپ نے اس کا فائل فوراً پہلے دیکھنا ہے کہ فائل اس کا کون. اب فائل آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل گیا فائل حالت رفع میں ہوتا ہے. فائل حالت رفع میں ہوگا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو فائل اس کا ظاہر ہوگا, تو جو ظاہر ہوگا وہ بھی حالت رفع میں ہوگا, اور اگر ظاہر نہیں ہوگا تو ضمیر ہوگی. تو یا تو فائل کو سب سے پہلے آپ نے کام یہ تلاش کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا فائل کیا ہے, فائل اس کا ضمیر ہے کہ فائل اس کا ظاہر ہے. اگر اس کا فائل جو ہے وہ ضمیر ہے, دوسرا پوائنٹ, اگر فائل اگر ضمیر ہے تو یاد رکھیے گا فعل کی گردان چلے گی. فائل اگر ضمیر ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی. یعنی فعل کی گردان چلنے کا مطلب ہے کہ گردان کے کتنے صیغے ہیں جمیل صاحب؟ 14 صیغے. اس 14 صیغوں میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی ایک جملہ آپ کا, کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے گا. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ فاعل ضمیر ہے کہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اگر فاعل آپ کا ضمیر ہے تو فعل کی گردان چلے گی, اور اگر فاعل ظاہر ہے, اور اگر فاعل اگر آپ کا ظاہر ہے, اگر فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے, تو بس یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ نوٹ کر لیں جو بہت امپورٹنٹ ہے, وہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جب بھی فاعل آپ کا ظاہر ہوگا تو یاد رکھ لیجئے گا گردان کا پہلا صیغہ بولنے کا مطلب ہے واحد مذکر غائب. جی. یا چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب, صرف یہ استعمال ہوگا.
چاہے فائل آپ کا واحد ہو، مثنی ہو کہ جمع ہو. 2 پوائنٹ. فائل کو پہلے تلاش کریں کہ فائل آپ کا ضمیر ہے کہ ظاہر ہے. اگر فائل آپ کا ضمیر ہے تو فعل کی گردان چلے گی، اور گردان کے جو 14 صیغے ہوتے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بنتا ہے. اور اگر آپ کا فائل ظاہر ہے، آپ کا اگر فائل ظاہر ہے تو صیغہ نمبر 1 کا مطلب ہے واحد مذکر غائب، اور صیغہ نمبر 4 کیونکہ آپ کے صیغے ہیں نا. اسی طرح سے نا ذہبہ ذہبو، تو ذہبہ جو ہے وہ صیغہ نمبر 1 ہو گیا، اور ذہبت صیغہ نمبر 4 ہو گیا واحد مؤنث غائب. چاہے آپ کا فائل واحد ہو، مثنی ہو کہ جمع ہو، بس آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. یعنی ان ادر ورڈز آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر فائل آپ کا مذکر ہوگا تو پہلا صیغہ استعمال ہوگا یعنی واحد مذکر غائب کا، اور فائل اگر آپ کا مؤنث ہوگا تو چوتھا صیغہ استعمال ہوگا واحد مؤنث غائب کا، چاہے آپ کا فائل واحد ہو، مثنی ہو کہ جمع ہو. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے بھی کچھ جملے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، بات بالکل اللہ نے چاہا تو واضح ہو کے آ جائے گی. جی عبدالرحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میں آپ سے کہتا ہوں ہو گیا. جانے کے لیے جو ہم مادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے ذا، ہا اور با. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا جو فائل ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فائل جو ہے وہ ظاہر ہے. ظاہر ہے؟ کہاں ہے ظاہر؟ کون ہے؟ کون ہے جی؟ وہ گیا میں فائل جو ہے ضمیر ہے. ہاں وہ گیا میں فائل جو ہے وہ آپ کی ضمیر ہے. تو بنائیے کیا؟ ذہبہ مطلب اس کا میں ہوا آ جائے گا اس کا فائل. جی بولیے. ذہبہ میں ہوا اس کی ضمیر آ جائے گی. ٹھیک ہے تو بنائیے کیا بنے گا؟ ذہبہ نہیں ذہبہ کیوں بنے گا؟ وہ گیا بنائیے، جملہ بنائیے، پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا. وہ گیا ذہبہ آئے گا، بس صرف اس کا صرف آئے گا لفظ ذہبہ. پورا ایک جملہ فعلیہ ہے نا یہ. جی جی تو کیا بن جائے گا؟ ذہبہ. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ہی سے میرا سوال ہے، میں آپ سے کہتا ہوں وہ سب داخل ہوئے. وہ سب داخل ہوئے. داخل ہونے کے لیے مادہ ہوتا ہے دال، خا اور لام. دخلوا. جی وہ سب داخل ہیں. مجھے بتائیے فائل اس کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ہے؟ ضمیر ہے سر، اس میں بھی ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے بتائیے. دخلوا. دخلوا. میں آپ سے کہتا ہوں میں داخل ہوا. اس میں ظاہر ہے. ہاں لیکن ظاہر کہاں ہے؟ یہ بھی ضمیر ہے نا، میں داخل ہوا. جی جی اس میں یعنی کہ جو فائل ہے وہ ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے.
نہیں اس میں فاعل ظاہر نہیں کہلائے گا, ضمیر ہی کہلائے گا. میں داخل ہوا نا تو کیا آپ کہیں گے داخل انور ہوں, نہیں دخل تو دخل تو ضمیر استعمال ہوا نا. اب میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں زید داخل ہوا یا زید گیا, چلیں میں آپ سے کہتا ہوں اس میں جو ہے وہ میں نے کہا آدھا پون گھنٹہ ہے, کیا کروں گی, یہ کرنے بیٹھ گئی, یہ کرنا. زید دخل ذهب. اب مجھے بتائیں اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ اس میں ظاہر ہے. ظاہر ہے. جب ظاہر ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے سر؟ اگر اس میں ظاہر ہوگا تو اس میں واحد مذکر کا غائب آئے گا یا واحد مؤنث کا غائب آئے گا. تو آپ کے خیال میں کیا آنا چاہیے؟ واحد مذکر کا غائب. ایک منٹ ہولڈ کیجیے. جی سوری, جی اس میں واحد مذکر غائب آئے گا سر. واحد مذکر کا غائب آئے گا, تو واحد مذکر غائب کے لیے کیا آئے گا سر؟ ذهب. ذہبہ. اب یہاں ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کو صرف نوٹ کریں. آپ نے کہا ذہبہ, یہاں بھی آپ نے کہا ذہبہ, اس کے اندر فاعل موجود تھا ہوا. جی اس ذہبہ میں فاعل موجود نہیں کیونکہ فاعل اس کا زید ہے. زید ہے, اور زید فاعل جو ہے باہر آ گیا. اس فاعل کو میں نے کیا کیا, زید کو باہر لے آیا ہوں میں. اور ٹھیک ہے. فاعل کس حالت میں ہوتا ہے؟ فاعل کس لازمن حالت رفع میں ہوگا. حالت رفع میں ہوگا, تو ہو جائے گا ذہب زید, زید گیا. جملہ فعلیہ کا ترجمہ جب بھی کریں گے یاد رکھ لیجیے گا, پہلے آپ فاعل کا ترجمہ کریں گے, اس کے علاوہ اور جو جو چیزیں آتی رہیں گی اس کا ترجمہ کریں گے, سب سے آخر میں فعل کا ترجمہ کریں گے. جملہ فعلیہ کا ترجمہ جب بھی کریں گے, جملہ اسمیہ میں کیا کرتے ہیں, مبتدا پہلے آتا ہے اور باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. جملہ فعلیہ کے اندر پہلے فاعل آئے گا, فاعل کے علاوہ اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ آئے گی, پھر کوئی چیز آئے گی, سب سے آخر میں فعل آئے گا. ذہب زید, زید گیا. ذہب زید, زید گیا. میں آپ سے کہتا ہوں زحا, جی سر. میں آپ سے کہتا ہوں معلم داخل ہوا. معلم داخل ہوا. ذهب معلم, ہر چیز ذہب نہیں ہے, داخل اور ہوا. دخل, سوری دخل معلم. آپ نے کیا کہا, داخلہ معلم ہوگا. معلم معلم, آپ نے کہا دخل معلم, یہی کہا آپ نے. جی. دخل معلم کا, مجھے بتائیں معلم کا کیا مطلب ہوا؟ استاد کو کہتے ہیں. استاد تو ہوا, لیکن یہ مجھے بتائیں معلم کیا ہے, معرفہ ہے نکرہ ہے؟ معلم نکرہ ہے. نکرہ ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ ایک معلم داخل ہوا؟ نہیں. میں نے آپ سے کہا معلم داخل ہوا, تو کیا ہوگا المعلم. المعلم. المعلم ملا کے پڑھیں گے تو دخل المعلم. لیکن میں اگر آپ سے کہتا ہے ایک معلم داخل ہوا تو آپ کیا کہتی پھر؟ دخل معلم. معلم. اس چیز کا ذہن میں اچھی طرح سے رکھیے, جو معرفہ نکرہ, جو آپ نے اسم کے حوالے سے چیزیں پڑھی ہیں نا, وہ تمام کی تمام ہر دفعہ اپلائی ہوں گی.
اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, ہر دفعہ اسی طرح سے ایز اٹ از اپلائی ہوگی, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں استانیہ داخل ہوئی, میں آپ سے کہتا ہوں استانیہ داخل ہوئی. جی ہاں دخلتا ہوگا, دخلتا, اور دخلتا استانیوں کو ہم مجھے معلمات. یہ بتائیں کہ جو آپ کا جو فائل ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے, استانیہ ظاہر ہے نا, پتہ چل گیا نا, جی. آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے. جی تو جب بھی ظاہر اگر ہوگا تو پھر فائل, پھر فعل کیا کریں گے, کون سا استعمال کریں گے؟ واحد مؤنث واحد غائب. مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب, چاہے واحد. فاعل آپ کا واحد ہو, مثنیٰ ہو کہ جمع ہو, یا استانیہ جمع ہے جی لیکن فعل آپ کا واحد ہی آئے گا, اور واحد کون سا فعل آئے گا؟ مؤنث. مؤنث کا آئے گا. تو مؤنث کا واحد فعل کیا بنے گا؟ دخلتا. دخلتا نہیں, دخلت. 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 دخلت استانیہ. جی بتائیے. استانیوں کی جمع کیا ہے؟ معلم, ایک استاد. ایک استاد کو مؤنث کریں کیا بنے گا؟ معلمتن. معلمہ, المعلماتو. تن. چل معلمتن کر دیں, معلمتن مثنیٰ بنے گا, معلمتانی جمع کیا بنے گا؟ معلماتن. معلماتن, تن کیوں؟ تن. ہاں سوری تن. حالت رفع میں ہونا چاہیے, فاعل کس حالت میں ہونا چاہیے؟ رفع میں. حالت رفع میں ہونا چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ استانیہ داخل ہوئی ہیں, میں نے کہا استانیہ داخل ہوئی, اس کے اندر معرفہ چاہیے مجھے. ٹھیک ہے, تو ہاں تو المعلماتی. تو المعلمات. اب مجھے بتائیں, آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو ملا کے؟ دخلت المعلمات. تو یاد رکھیے عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا بہت فلوئنسی ہے, تیزی, مطلب اس میں رکاوٹ نہیں آتی ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں, اس کو اگر ملا کے پڑھنا ہے تو ایک عارضی کسرہ ڈال دیتے ہیں آخر میں, عارضی کسرہ لگ جاتا ہے, اور یہ پڑھا جائے گا پھر دخلت المعلمات. دخلت المعلمات کیا مطلب ہوا؟ استانیہ داخل. استانیہ داخل ہوئی. توبہ. یس سر. جی میں آپ سے کہتا ہوں اللہ نے مدد کی. مدد کے لیے جو مادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نون, صاد اور را, اور اس کی ڈائی آپ سمجھ لیں, ڈائی ورک کر لیں. صحیح ہے, فائل اس کا ظاہر ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا جو فائل کا فعل ہوگا نا وہ واحد مذکر یوز ہوگا, استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آئے گا نصر اللہ. نصر اللہ. نصر اللہ. اللہ نے مدد کی. اللہ نے مدد کی. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمانوں نے
صبر کیا. سر اس میں بھی فائل ظاہر ہے تو اس میں سر واحد مذکر کا صیغہ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا, آپ قانون یاد رکھیں. قانون کیا ہے کہ جب بھی فاعل ظاہر ہوگا, فاعل جب بھی ظاہر ہوگا, فعل آپ کا جو ہے وہ واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب ہی استعمال ہوگا. جب بھی آپ کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہوگا. سر اس کا ہوگا صبر المسلمون. صبر المسلمون, مسلمون. صبر مسلمون. المسلمون ملا کے لکھیں گے تو صبر المسلمون, ملا کے لکھیں گے تو صبر المسلمون ہو جائے گا. صبا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ دونوں داخل ہوئے. وہ دونوں داخل ہوئے. دخل تما نہیں ہاں 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 ہاں, وہ دونوں داخل ہوئے. دخلا دخلا, وہ دونوں داخل ہوئے. دخلا, تم سب داخل ہوئے. دخلو دخلو, دخلو پکی بات ہے. وہ سب داخل ہوئے نا, تم سب داخل ہوئے. تم سب داخل ہوئے. دخل تم, دخل تم, ہم سب داخل ہوئے. دخلنا دخلنا, ان دونوں نے صبر کیا. صبرا صبرا, دو مسلمانوں نے صبر کیا. صبر دو صبر المسلمانی. صبر المسلمانی, دو مسلمانوں نے صبر کیا. صبر المسلمانی ملا کے پڑھیں گے تو صبر المسلمانی. ویسے صبر المسلمانی, دو مسلمانوں نے صبر کیا. صبر المسلمانی. افسا السلام علیکم. زینب اور مریم گئیں. ایک میں نے لیٹ جوائن کیا ہے ابھی ابھی. ابھی ابھی جائیں. جی ٹھیک ہے, بس کوئی 5 بات منٹ. کوئی بات کوئی بات ہے. جویری آپ بتا دیں. زینب اور مریم گئیں. سر یہ ہوگا ذهبتا زینب ذهبتا, ذهبتا زینب و مریم. زینب و مریم. مجھے بتائیے یہ جو آپ نے بتایا ذهبتا, یہ کون سا صیغہ ہے؟ سر یہ الف والا ذهبتا بتایا میں نے. ذهبتا. اچھا ذهبتا, تو ذهبتا ایسے بتانی ہے آپ. جی اچھا مجھے بتائیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے ذهبتا؟ سر یہ ہے صیغہ نمبر 5واں. پانچواں. صیغہ نمبر 5واں. مجھے بتائیے جب میں نے آپ سے کہا کہ زینب اور مریم گئیں تو فاعل جو ہے وہ ضمیر ہے کہ ظاہر ہے؟ ظاہر ہے. جب ظاہر ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, واحد مؤنث غائب. تو پھر آپ نے کیا لگایا؟ غلط لگایا سر میں نے. واحد مؤنث غائب کا ہوگا کیا ہو جائے گا؟ ذهبت. ذهبت, ذهبت زینب و مریم. ذهبت زینب و مریم. جی مجھے بتائیے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ زید اور حامد گئے. زید اور حامد گئے تو ذهب زید
زیدن و حامدن. یہ ذہبا کون سا ذہبا ہے کہ ذہبا ہے؟ سر یہ واحد ہے. واحد ہے ذہبا ذہب. ٹھیک ہے. کیا کنسپٹ سمجھ میں آیا؟ جمیل صاحب ذرا ریپیٹ کرا دیں. کنسپٹ یہ ہے کہ اگر تو فائل ضمیر ہو تو 14 صیغے ہیں، ان 14 میں سے کوئی سی ایک گردان استعمال ہوگی. بالکل. اور اگر فائل حاضر ہو یعنی کہ ظاہر ہو، جس طرح 2 مسلمان، زینب، مریم، زید، تو ان ساری صورتوں میں صرف 2 ہی صیغے استعمال ہوں گے، ایک پہلا اور ایک چوتھا. اگر فائل مذکر ہے تو پہلا صیغہ استعمال ہوگا، اگر فائل مؤنث ہے تو چوتھا صیغہ استعمال ہوگا، ریگارڈ لیس کہ فائل ایک ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے. جو بھی جتنے بھی آپ کے فائل ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فائل آپ کے ریسپیکٹیو ایک ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے. جنڈر کو دیکھنا ہے صرف جینڈر کو آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جینڈر کو دیکھنے کے بعد یہاں پہ ایک سوال ہے سر. جی صاحب. سر زید گیا میں آپ نے بتایا تھا کہ ذہب زیدو میں زید جو ہے ایز اے فیل آ رہا ہے. دوبارہ بتائیے. زید گیا میں آپ نے بتایا تھا کہ ذہب زیدو میں زید جو ہے وہ ٹرانسلیشن میں اور کنسٹرکشن میں فیل آ رہا ہے. آپ نے کہا ذہبا، ٹھیک ہے. ذہبا میں آپ ذہبا کا کیا مجھے بتائیں کہ میں آپ سے سر ذہبا لکھا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا مجھے فائل بتائیے کیا ہے. ہوا. تو آپ کہتے ہیں اس کا فائل ہوا ہے اور آپ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گیا. وہ گیا. وہ گیا. اب میں اس فائل جو اس کے اندر فائل تھا اس میں باہر لے آیا. ٹھیک ہے. میں اس فائل کو باہر لے آیا اور وہ فائل تھا زید. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا فائل جو حالت رفع میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب فائل اس کا کچا تھا یعنی باہر نہیں تھا، فائل اس کا باہر نہیں تھا تو فائل اس کے اندر موجود تھا ہوا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں اس کو فائل کو باہر لے آیا تو اب اس کے اندر ہوا موجود نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہوا تھا وہ باہر ظاہر ہو گیا زید کی شکل. اب ذہبہ کا مطلب ہے صرف گیا. اب ذہبہ کا مطلب کیا ہے سر؟ گیا. کون گیا؟ زید. زید گیا. لیکن اگر یہ جب زید نہیں تھا تو اس ذہبہ کے اندر فائل بھی موجود تھا. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں ذہبو، جب آپ کہتے ہیں ذہبو تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی کہ جب فائل آپ کا ظاہر ہوگا تو صیغہ کون سا استعمال ہوگا؟ جمع واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب. جمع نہیں، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب. جی. اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ کوئی آیت دیکھتے ہیں یا جملہ دیکھتے ہیں اور اس جملے میں آپ کے پاس پہلا یا چوتھے صیغے کے علاوہ اگر کوئی فعل آتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو فائل تلاش کرنے کی اب ضرورت نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسے ہی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ جب فائل ظاہر ہوتا ہے تو فعل کون سا استعمال ہوتا ہے؟ یا تو واحد مذکر غائب کا ہوتا ہے یا واحد مؤنث غائب. تو یہاں پہ زید جو ہے وہ فائل ہے کہ فعل ہے؟ کیونکہ مجھے یہ کنفیوژن ہوئی ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن میں بتایا ہے کہ زید جو ہے جب باہر نکلا تو زید گیا نا. ترجمہ کیا کریں گے؟ زید گیا. زید گیا. اور فائل کس حالت میں ہوتا ہے؟ فائل تو رفع میں ہوتا ہے. حالت رفع میں. تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہوئی تھی کہ جیسے آپ نے کہا ہو کہ یہ فعل آخر میں آتا ہے، اب فائل آخر میں آتا ہے. دیکھیں پہلے ذہن میں رکھ لیں جملہ فعلیہ کے 2 اجزاء منیمم، فعل اور فائل. کوئی بھی فعل بغیر فائل کے نہیں ہوگا اور فائل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. تو زید کو ہم نے فائل اور فائل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا، تو مطلب فائل آخر میں آئے ہمیشہ گا. فعل کے بعد آئے گا. فائل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. آپ نے کہا تھا آخر میں آئے گا. آخر سے نہیں، میں نے آپ سے کہا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں، جب آپ جملہ اسمیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟
جملہ اسم کا ترجمہ آپ کہتے ہیں پہلا مبتدا کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں پھر خبر کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے. آپ اس کا ترجمہ ایسے نہیں کریں گے گیا زید. ٹھیک ہو گیا. اس کی ٹرانسلیشن کی بات کریں. ٹرانسلیشن کا میں نے آپ سے کہا کہ جب آپ جملہ فعلیہ کا ٹرانسلیشن کریں گے اپنی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں، کسی بھی زبان میں آپ کریں گے، جب اردو زبان میں آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ فائل کو پہلے کال کریں گے. جب ٹرانسلیشن کریں گے جی تو جی آپ فائل کو پہلے کال کریں گے، اور اگر فائل کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہوں گی تو ان کو بھی کال کریں گے پہلے. فعل کو سب سے آخر میں کال کریں گے آپ. اب کلیئر ہو گیا سر. وہ جزاک ٹرانسلیشن اللہ کیا خیر. تک ہے، وہ جی وہ ٹرانسلیشن کے کنفیوژن ہو جائے گا، کوئی کنفیوژن بات ہو گئی. نہیں نہیں سر جی، اسی کا تو مزہ ہے. اچھا جی جبیر صاحب آپ نے بھی ایکسپلین کیا ماشاءاللہ بڑا اچھا. آپ ایک سوال، اور وہ ایک سوال کیا تھا سر، ہمیشہ آپ نے دیکھا تھا جی کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں. غیر عاقل کی جمع ہوگی، جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے آپ کو تو صرف بھی واحد مؤنث آتی ہے، جی خبر بھی واحد مؤنث آتی ہے، جی اشارہ بھی واحد مؤنث کا. جی تو فعل میں بھی یاد رکھیے گا اگر فاعل غیر عاقل کی جمع ہو، جی غیر عاقل کی جمع ہو تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فعل کون سا آئے گا، واحد مؤنث آئے واحد گا. مؤنث. جب بھی غیر عاقل کی جمع ہو، نوٹ کریں. جب بھی غیر عاقل کی جمع ہوگی فعل آپ کا واحد مؤنث استعمال ہوگا. جی میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ اونٹ گئے. اب اونٹ گئے اس کا مطلب جمع کا صیغہ ہے نا، اونٹ گیا نہیں کہا، میں نے آپ سے کہا اونٹ گئے. جی بنائیے. ذہابت اونٹ کی جو جمع ہے وہ جمال. ذہابت جمالن. اور جب ملا کے لکھیں گے تو کیا کرنا پڑے گا، ذہابتل عارضی کسرہ ڈال کے عارضی کسرہ ڈال کے ملا دیں ذہابت گے. ذہابتل جمالو. اونٹ گئے. جمال کی جگہ میں جمال کرتے تھا. جمال تو ایک یعنی کہ صرف ایک اسم ہے جس میں صفت کا مبالغہ ہوتا ہے. ہاں مطلب معنی ہی چینج ہو گیا نا. ہاں جی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک چھوٹی چھوٹی زیر زبر سے گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم دعا لکھتے رہے وہ دگا پڑھتے رہے. دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. جی سر بالکل. اچھا جی ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں. پہلا پوائنٹ تو آپ نے، پہلی چیز آپ کے پاس آ گئی کہ جب بھی فاعل آپ کا ظاہر ہو، جب بھی فاعل آپ کا ظاہر ہو، سب سے پہلے تو آپ نے فاعل دیکھنا ہے کہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے. اگر ضمیر ہے تو فعل کی گردان چلے گی، اور جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک مطلوبہ صیغہ آپ کا جملہ فعلیہ بن جائے گا. اور اگر فاعل آپ کا ظاہر ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو کہ جمع ہو، صیغہ نمبر 1 یعنی واحد مذکر غائب، یا صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث غائب استعمال. فاعل اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد صیغہ نمبر 4 مؤنث استعمال، واحد مؤنث. مؤنث استعمال. فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، فاعل اگر عاقل کی جمع مکسر ہو، جی ٹھیک ہے، عاقل کی، غیر عاقل نہیں کرنا، عاقل کی جمع مکسر تو کیا ہوگا،
میں آپ سے مثال کے طور پہ کہتا ہوں، مثال کے طور پہ آپ سے میں کہتا ہوں کچھ مرد گئے، میں آپ سے کہتا ہوں مثال کے طور پہ کچھ مرد گئے، مرد کی تو آپ کو پتا نا کیا ہے، رجل، ایک مرد کی رجل اور ہاں جمع جمع رجال، رجال، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کچھ مرد گئے، جی سر کیا بنے گا؟ صیغہ اس میں جو ہے فاعل تو ظاہر ہے نا، ہاں وہ تو ظاہر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو غیر یہ تو عاقل ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ وہی والا قانون لے کے آئے جو پہلا والا قانون تھا، فاعل اگر ظاہر ہے، جی فاعل اگر ظاہر ہے تو صیغہ نمبر پہلا یا صیغہ ایک اور نمبر چار، ایک اور آپ چار. مجھے بتائیں کون سا آئے گا؟ اس میں تو وہ آئے گا، پہلا آئے گا، ذہب، اس میں کیا آئے گا؟ ذہب. ذہب رجال، کچھ مرد گئے. اچھا دیکھیں جی، آپ کو پتا ہے ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے جی. عربی گرامر بنیادی طور پہ تین طریقے سے، پہلی جو ہے نا وہ ہے اسٹریٹ لینگویج جو سڑکوں پہ بولی جاتی ہے، جیسے ہماری اردو زبان بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. جی وہ جو اردو زبان بولی جاتی ہے اور جو سڑکوں پہ عربی بولی جاتی ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا سر. اردو زبان میں بھی ہم بعض دفعہ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو نہ کبھی لکھنے میں آتے ہیں، نہ کبھی کسی شاعری میں آتے ہیں، نہ کسی نثر میں آتے ہیں، اور یہی معاملہ اس کو بھی ہے. تو ایک تو زبان وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو اسٹریٹ لینگویج، ٹھیک ہے. جی دوسری زبان ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فصحا. فصحا کیا ہے کہ جو گرامیٹیکلی آپ کی زبان ہوتی ہے. تو ہر زبان میں دو چیزیں ملیں گی، ایک فصحا ملے گی اور ایک آپ کی اسٹریٹ لینگویج ملے گی. عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک تیسری زبان میں ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک عربک، یعنی قرآنک عربک کہہ لیں یا اس کو آپ ریئل عربک کہہ لیں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کو اولڈ عربک کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. تو قرآن کی جو عربی زبان کی جو عربی گرامر ہے اس کی جو بیس لائن ہے وہ ہمیشہ آپ کو قرآن سے ملے گی. وہ کہاں سے ملے گی سر؟ وہ قرآن سے ملے گی. یعنی جو دلیل ہے کسی بھی گرامر کو فارم کرنے کی وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ آپ کو ملے گی قرآن مجید سے، ٹھیک ہے. جی تو قرآن مجید میں جو صیغہ استعمال ہوا ہے، عاقل کی اگر جمع مکسر ہے، جی عاقل کی اگر جمع مکسر ہے تو فاعل آپ لائیں گے تو جب ظاہر ہے لائیں گے تو آپ واحد ہی، لیکن آپ چاہیں تو واحد مذکر لے کے آ جائیں اور چاہیں تو واحد مؤنث لے. اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ اس کا ایویڈنس قرآن ہے. میں آپ کو ہاں جی مجھے یاد آ گیا ایک. دونوں چیزیں مل جائیں گی. یعنی کچھ مرد گئے، آپ اس کو ذہب رجال بھی کر سکتے تھے اور آپ اگر چاہتے ہیں تو اس کو ذہب رجال بھی کر سکتے تھے کہ کچھ اس طرح قالت الملائکہ، اس طرح سے لے لیں کہ جیسے سورہ حجرات کے اندر ہے قالت الاعراب، قالت، قالت، قالا ایک فعل ہے جو انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے. قالا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قالت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. تو عربی کی جو عربی واحد ہے بدو کو کہتے ہیں، اس کی جمع آگے اعراب. تو قالت الاعراب ایسے ہی ہے نا سر؟ جی جی قالت الملائکۃ،
मोनस की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सूरह यूसुफ अगर आपने पढ़ी हो तो सूरह यूसुफ में जब वो अजीज की बीवी थी, जब इसके ऊपर मसला खड़ा हो गया और जब वो कमीज का फटना साबित हो गया पीछे से जी और जब उसके ऊपर एक किस्म का वो लग गया तो फिर उसने क्या किया, आयत आई बड़ी खूबसूरत, वकाला निस्वतुन. निस्वतुन क्या है? दरअसल जमा है इमरा की. इमरा कहते हैं औरत को, औरत की जमा, औरत को क्या कहते हैं? इमरा. इमरा कहते हैं ना सर जी. इसकी जमा है, इसकी जमा दो आती है, एक आती है निसाउन और एक आती है निस्वतुन. निसाउन भी आती है और निस्वतुन भी आती है. तो सूरह यूसुफ में फिर आता है वकाला निस्वतुन. जी. काला कौन सा सीगा है सर? वाहिद वाहिद मुज़क्कर का. मुज़क्कर गायब का. वकाला निस्वतुन. तो तीन चीजें आपके पास हो गई. पहली चीज ये आ गई, फाइल अगर आपका जाहिर हो, फाइल आपका जाहिर हो तो फेल जो है वो या तो वाहिद गायब आएगा मुज़क्कर या वाहिद वाहिद मुअन्नस. मुज़क्कर गायब आएगा. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर गैर आकिल की जमा हो तो वाहिद मुअन्नस आएगा. मुअन्नस. तीसरी सूरत ये है कि अगर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो वाहिद मुज़क्कर लेके आ जाए, चाहे तो वाहिद मुअन्नस मुअन्नस ले. ठीक है जी. एक और कंडीशन भी है. कंडीशन तो दो और है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही करा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं बाकी सर. एक कंडीशन और है सर जी. और वो कंडीशन ये है कि आपको पता है ना कि मोनस कौन कौन से होते हैं? जी जवेरिया, मोनस की पहचान क्या क्या है? सर एक तो हकीकी मुअन्नस होते हैं और एक समाई और एक अलामती. एक हकीकी मोनस है और एक गैर हकीकी. जी. बुनियादी तौर पर दो अक़साम है, एक हकीकी मोनस और एक गैर हकीकी मोनस. फिर गैर हकीकी मोनस की फिर आप क्लासिफिकेशन अलामती और समाई. अलामती और समाई. तो याद रखिएगा कि जब भी गैर हकीकी मोनस हो, अगर आपका फाइल जो है वो गैर हकीकी मोनस है, फाइल अगर आपका गैर हकीकी मोनस है तो यहां भी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो वाहिद मोनस लेके आ जाए या वाहिद मुज़क्कर लेके आ जाए. जैसे मैं आपसे कहूं सूरज निकला, सूरज निकला की बनाइए, क्या बनाएंगे? सूरज निकला, निकलने के लिए आप कहेंगे तला अन. तला. तो क्या हो जाएगा? सूरज निकला. सूरज मुझे बताएं क्या है? मोनस. शम्स. जी सर. सूरज मोनस है ना? समाई. जी. समाई मुअन्नस. और गैर हकीकी मोनस है. समाई को छोड़ दें, जी. गैर हकीकी मोनस है. जी. तो आपने कहा तलाश. तलाइत, तलात अश-शम्सु. मिला के लिखेंगे तो आपने क्या किया? आपने इसके नीचे है वो आरजी कसरा लगाया, तलाअत अश-शम्सु, सूरज निकला, सूरज तुलू हुआ. मैं चाहूँ ऑप्शन है, मैं इसको तलाइत की जगह मुज़क्कर का सीगा भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं इसको कर सकता हूँ तलाअश-शम्स. तलाअश-शम्स.
ٹھیک ہے جی, یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. اچھا اب آپ کی چوائس ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا, جب آپ کے پاس میں آپ کو کوئی ایکسرسائز دوں اور ایکسرسائز میں اگر آپ کے پاس آخر کی جمع مکسر آ جائے یا غیر حقیقی مؤنث آ جائے تو آپ بیسٹ کیا کریں کہ اگر اس کو بنانے کے لیے سلیش کر دیں, ذہبا سلیش ذہبت ذہبت رجالن کر دیں, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں بھائی کس طرح سے چیز ہو رہی ہے. قرآن مجید, کیونکہ دیکھیں ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ بنیادی مقصد جملے بنانا نہیں ہے. ہمارا اصل مقصد جو ہے, جو اصل ہمارا آبجیکٹو ہے وہ تو ایک ہی ہے, وہ یہ کہ ہم قرآن کی آیات کو سمجھ سکیں, قرآن کی آیات کو دیکھیں. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ اسم اور فعل کے اندر فرق کیا ہے. ہم شروع میں اسم کراتے اسی لیے کہ ایک تھوڑا سا پیٹرن پہ آپ بھی چلا جائے. فعل میں جب آتے ہیں تو آپ کو فعل میں بہت ساری چیزیں پھر انشاءاللہ ملتی رہیں گی, اور جیسے جیسے فعل آپ فعل کے اندر داخل ہوتے رہیں گے آپ کا گرامر کا لیول بھی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور قرآن سمجھنے میں, قرآن کی آیات کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑی آسانی ہوا کرے گی. ٹھیک ہے, گو کہ ہم نے بہت ساری قرآن کی آیات کی تھی جو خالی جملہ اسمیہ پہ ہی تھی, لیکن اور بن بھی جاتی ہیں, اور یہ خوبصورتی ہے قرآن مجید کی کہ بغیر فعل کے بھی کہ پورا پورا جملہ بن جاتا ہے. کسی اور زبان میں یہ ممکن نہیں رہتا, لیکن عربی زبان کی خاصیت ہے کہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ جملہ جو ہے وہ بغیر فعل کے بھی جو ہے نا وہ جملہ اسمیہ آپ کے بن جاتے ہیں. تو آج آپ کے سامنے ایک بڑا امپورٹنٹ جو چیز آئی تھی, اور یہ کافی امپورٹنٹ ہے, اس کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور اس حوالے سے غلطی ہو جاتی ہے کہ جب آپ فائل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, یعنی آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے, پہلے تو یہ کبھی بھی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے تو اب اگر فعل کی کچھ صیغوں کے آپ کو تھوڑی بہت سینس آ گئی ہوگی, تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فعل آتا ہے تو آپ آگے دیکھیں کہ وہ جو فعل ہے وہ واحد کا صیغہ ہے, یا پہلا صیغہ ہے یا چوتھا صیغہ ہے, یعنی واحد مذکر غائب ہے کہ واحد مؤنث غائب ہے. اگر واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں ہم اس کو اپنی انالیسس ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ فائل کچا ہے. فائل کچا ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی اگر یہ پہلا یا چوتھا صیغہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے چانسز ہو سکتے ہیں کہ اس کا فائل ظاہر ہو جائے, لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی صیغہ آئے گا تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوتی فائل ڈھونڈنے کی, آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فائل اسی صیغے کے اندر موجود ہوگا. لیکن جب بھی پہلا یا چوتھا صیغہ آ جاتا ہے تو آپ کو ایک وہ ہوتا ہے, اس چیز کے چانسز ہوتے ہیں کہ فائل آپ کا ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور فائل آپ کا اس صیغے کے اندر بھی موجود ہوتا ہے. اب فائل آپ کو پتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے, آپ کو آیت میں آگے حالت رفع میں کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. عموماً 99% تو جو حالت رفع میں آپ کو چیز نظر آئے گی وہ آپ کو اس کا فائل ہی ملے گا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو حالت رفع میں جو چیز مل رہی ہے وہ فائل نہیں مل رہی, وہ کچھ اور بھی بن سکتی ہے. وہ انشاءاللہ جب آیات آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو اس کی کلیئرٹی بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جو بات آپ کے لیے آج کے لیے جو تھی ذہن میں رکھنے کی وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے, اور جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوں. کم از کم میں نے اس لیے کہا کہ آگے جب ہم جائیں گے انشاءاللہ, جب اگلے سیشن میں کلاس میں جائیں گے تو ہم اس میں ایک چیز ایڈ کریں گے, پھر اس کے آگے جائیں گے تو اور مزید ایڈ کریں گے, اور اس میں اور چیزیں بہت ساری چیزیں ایڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جیسے جیسے چیزیں ایڈ ہوتی رہیں گی اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ کو واقعی لگے گا کہ عربی گرامر, عربی جو ہے وہ کتنی پاورفل لینگویج ہے. آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ ایک چھوٹے چھوٹے جملے کے اندر, ایک چھوٹے چھوٹے کلمے کے اندر کیا کیا سمویا ہوا ہوتا ہے اور کتنی اس کی وسعت ہے. یعنی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ جیسے ابھی آپ نے یہ تو پڑھا ہی تھا نا, دربا کے کیا معنی ہے صبا جی؟ اس نے مارا. اس نے مارا. اس کا جو مصدر ہے وہ ہے دربن, مارنا. قرآن مجید میں یہ جو فعل ہے دربا, یہ مارنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, یہ بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, یہ ایگزامپلس کو ڈیفائن کرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور یہ زمین پہ چلنے پھرنے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی ایک ہی ورڈ ہے, اتنا پاورفل ہے, اس
بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جب آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی پاورفل لینگویج ہے, کتنی وسعت ہے اس کے اندر, بہت وسعت ہے اس کے اندر. اسی لیے تو اس کی وسعت کی انتہا اس سے اندازہ لگا لیں کہ قیامت تک اس کے جو عجائب ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی اور اس کا جو اعجاز ہے اور اس کا جو معجزہ ہے وہ یہ کہ یہ ہر دور میں جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسی طرح سے یہ اس کے ساتھ بہیو کرتا ہے. یہ اس کی خوبصورتی. تو جو چیز آپ کے لیے نوٹ کرنے کے لیے ہے کہ فعل اور فاعل, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوگا, اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا اور فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. یہ فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے, یا تو وہ ظاہر ضمیر کی صورت میں آئے گا یا وہ ظاہر کی صورت میں آئے گا. اگر ضمیر کی صورت میں فاعل آئے گا تو فعل کی گردان چلے گی, اور گردان کی جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے. اگر آپ کا فاعل ظاہر ہوگا تو پھر گردان کا صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4, یعنی 1 کہیں گے تو اس کا مطلب جمع مذکر غائب, اور سوری واحد مذکر غائب, اور اگر 4 کہیں گے تو واحد مؤنث غائب. ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی صیغہ استعمال ہوگا, ڈپینڈ کرتا ہے کہ فاعل آپ کا میسکولین ہے کہ فیمینن. irrespective کہ فاعل آپ کا واحد ہو مثنیٰ ہو کہ جمع ہو, اس سے کوئی فرق نہیں. غیر عاقل, اگر فاعل آپ کا غیر عاقل کی جمع ہو, غیر عاقل کی جمع ہو, واحد یا مثنیٰ کی بات نہیں ہوتی, غیر عاقل کی اگر جمع ہو تو پھر اس صورت میں فعل ہمیشہ واحد مؤنث آئے گا. اسی قانون کو ذہن میں رکھیں جب آپ اسم میں کر رہے تھے کہ اگر غیر عاقل کی جمع آتی تھی تو اشارہ بھی واحد مؤنث آتا تھا, صرف بھی واحد مؤنث آتی تھی, خبر بھی واحد مؤنث آتی تھی. تو فعل کا معاملہ بھی یہ رہے گا کہ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو پھر آپ کا اشارہ واحد مؤنث ہے. اس میں کچھ اور بھی کلاسیفیکیشنز ہیں غیر عاقل کے بارے میں, لیکن چونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن ہے اور ہم قرآن سے بات کرتے ہیں تو میں اسی حساب سے آپ کو ایک آدھ ایگزامپل قرآن مجید میں ملے گی ایسی کہ جہاں یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوتا, لیکن جب کبھی ہم قرآن کی آیت پہ کبھی گئے انشاءاللہ اور دیکھیں گے تو ہم اس کو اسی وقت بات کریں گے, آپ کو ضرورت ہی نہیں. ابھی آپ صرف ایک سمپل قانون ذہن میں رکھ لیں کہ غیر عاقل کی اگر جمع ہو تو واحد مؤنث کا اشارہ استعمال ہوگا. کسی آپ اسپیشلی گرامر والے سے بات کریں گے تو وہ اس سے ڈس ایگری کرے گا, جو صحیح بھی ہوتا ہے. وہ کہے گا نہیں غیر عاقل کی جمع نہیں ہے, غیر عاقل کی جمع مکسر ہو اور جمع مکسر میں ایسا ہو, وہ ساری باتیں چھوڑ دیں. وہ گرامر کے حوالے سے بالکل صحیح ہوگی, لیکن کیونکہ ہمارا تو سبجیکٹ ہی قرآن ہے اور ہمیں انٹرسٹ ہی اسی سے زیادہ ہے تو ہم اسی کے اوپر فوکس کریں گے تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. دوسری چیز, تیسرا, پہلا پوائنٹ تو آ گیا کہ اگر آپ کا فاعل جو ہے ظاہر ہے تو وہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ 2 کنڈیشن ہے, واحد مذکر حاضر کا غائب کا صیغہ یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوگا. دوسری کنڈیشن کہ اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو واحد مؤنث کا صیغہ اپلائی ہوگا. عاقل کی اگر جمع مکسر, عاقل کی اگر جمع مکسر ہو تو اس صورت میں آپ چاہیں تو واحد مذکر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں. قرآن مجید میں دونوں اسلوب موجود ہیں, قرآن مجید میں یہ دونوں اسلوب موجود ہیں. بیس لائن ہی ہماری قرآن ہے تو ہمیں کسی اور سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ عربی گرامر جو پڑھائی جاتی ہے, چاہے نان مسلم بھی اگر عربی گرامر پڑھنا چاہے, نان مسلم بھی ہے, جیسے ایجپٹ میں پڑھائی جاتی ہے, ایجپٹ میں بہت سارے نان مسلم, جارڈن میں پڑھائی جاتی ہے, لبنان میں پڑھائی جاتی ہے, تو ان کو آخر میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہی کی ترکیب پڑھائی جاتی ہے کیونکہ وہ فائنل, وہ سب سے آگے ہے. اور جو چوتھی چیز ہے کہ اگر غیر حقیقی مؤنث ہو, کیونکہ مؤنث ہمارے پاس 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک حقیقی ہوتا ہے, غیر حقیقی ہوتا ہے. ابھی ہم علامتی اس کی بات نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں غیر حقیقی مؤنث. تو غیر حقیقی مؤنث اگر ہو تو اس کے لیے بھی اگر آپ کے پاس آپشن ہے, آپ واحد مؤنث یا واحد مذکر کا استعمال کریں. یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں کہ عاقل کی جمع مکسر اور غیر حقیقی مؤنث کا ایک ہی قانون. میں نے الگ الگ لکھا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو عاقل کی جمع مکسر ہو یا غیر حقیقی مؤنث, اس کا قانون ایک ہی ہے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں بھی ہیں لیکن اس کو میں ابھی نہیں لکھتا کیونکہ میرا ایک طریقہ کار یہ ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو لکھیں کہ جو بتائیں جو آپ کے لیے ریگولر بیس پہ استعمال ہو.
جو ون آف شارٹ آتی ہیں یا بہت ہی ریئر کیس میں آتی ہیں جس کی پرسنٹیج بہت ہی کم ہے. جیسے ہم جب اسم کر رہے تھے تو میں نے آپ کو مبنی اسم پہ زیادہ بات نہیں کی کیونکہ 2% ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس پہ میجر پہ بات کریں جو آئے گی. تو کچھ ایک دو چیزیں اور آئیں گی انشاءاللہ, وہ جب کوئی ایسا چیز آئے گی میں اسی وقت آپ کو انشاءاللہ تعالی ایکسپلین کر دوں. تو اس کو ذرا دیکھیے گا, گردانوں کا خیال رکھیں. آپ کو میں نے بہت سارے بھیجے تھے, کچھ ہمارے ساتھیوں نے مجھے گردانیں لکھ کے بھی بھیجی تھی ماشاءاللہ. بھلے آپ مجھے بھیجیں یا نہ بھیجیں لیکن گردان کرتے ضرور ہیں, کیونکہ جتنا آپ گردان آپ کی اچھی ہوگی صیغے کی پہچان آپ کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی. جتنی اچھی صیغے کی پہچان ہوگی قرآن مجید آپ جب بھی کھولیں گے آپ کے لیے بڑی آسان ہوگی, کیونکہ یہ بہت ہی اس کے اندر بڑے مزیدار چیزیں آئیں گی انشاءاللہ, بہت زیادہ کافی انجوائے والی چیز ہے. پھر ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ آج آپ کو کچھ میں تھوڑی سی ایکسرسائز بھیجوں گا. تو گردان کی تو میں نے آپ کو اچھے خاصے صیغے بھیجے تھے, تو وہ آپ کرتے رہیں پریکٹس اپنا. میں آج آپ کو کچھ ایکسرسائز بھیجوں گا, ان کو آپ دیکھیں, ان کو کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ بہت آسان ہے. اور اس کے بعد جو ہے جب ہماری جو اگلی کلاس ہوگی اس میں ہم ایک تیسرا جز فعل کے اندر استعمال کریں گے, جملہ فعلیہ کے اندر. آج 2 جز ہیں انشاءاللہ, ایک تیسرا جز بھی اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے وہ گراہ کو کھولے کہ ہم اس اللہ کے کلام کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اس کو داخل کر سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.